بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر انسان کی زندگی ایک کہانی ہے۔ کہانیاں تو بہت سنی اور لکھی گئی ہوں گی، لیکن یہ ایسی انوکھی رویداد ہے کہ شاید ہی کسی عورت نے ایسی زندگی بسر کی ہو۔ فریہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھی، کہانی اسی کی زبانی لکھی ہے۔ بدصورت نہ تھی میں، یہ بات بہت بعد میں مجھے پتہ چلی کہ بدصورتی کا طوق زبردستی میرے گلے میں پہنایا گیا ہے۔ سچ ہے کہ خوشیاں انسان کو خوبصورت بنا دیتی ہیں اور حالات اس کو خوبصورت سے بدصورت بھی بنا سکتے ہیں۔ جن دنوں میری عمر کے تمام بچے اسکول جاتے تھے، مجھے اسکول جانے کی اجازت نہ تھی۔ ماں نے آتے ہی جانے میرے باپ پر کیا جادو کر دیا کہ جو وہ کہتی ابا مان لیتے۔ یہ نئی ماں میرے باپ سے عمر میں کافی چھوٹی تھی، ابا 40 برس کے اور یہ 18 سال کی خوبصورت سی لڑکی۔ ابا تو کیا، میں خود بھی اس پر فریفتہ ہو گئی۔ اب معاملہ یہ ہو گیا کہ ہر سال ایک نئے بچے کی آمد شروع ہو گئی۔ ان بچوں کی پرورش کا بوجھ مجھ پر آ پڑا۔ میں ان دنوں 10 برس کی تھی۔ ماں نے کہا بیٹی فریحہ، اگر تم اسکول جاؤ گی میں اکیلی تمہارے بہن بھائیوں کو نہ سنبھال پاؤں گی، بہتر ہے کہ اسکول چھوڑ دو۔ میری کیا مجال کہ آگے سے انکار کرتی، جو ماں کہتی وہی حکم ابا کا ہوتا۔ اپنے محلے کی ساتھی لڑکیوں کو رشک بھری نگاہوں سے اسکول جاتے دیکھتی اور آنسو پوچھ لیتی۔ ماں کے چھوٹے بچوں کو سنبھالنا، ان کا منہ دھلانا، کپڑے بدلنا، یہ سارے کام مجھے بہت مشکل لگتے تھے۔ اوپر سے اس زرخیز خاتون نے دوبارہ جڑوا بیٹوں کو بھی جنم دیا۔ گھر میں تو بچوں کی رہل پہل ہو گئی اور ان کی آڑ میں میرا ملیدہ نکل گیا۔ بچوں کے پیچھے سارا دن بھاگ بھاگ کر تھک جاتی، پیٹ بھر کر کھانا کھانے تک کی فرصت نہ ملتی۔ ادھر کھانا کھانے بیٹھتی، ادھر آواز پڑ جاتی، اے بیٹی فریحہ جلدی دوڑ کر آنا، دیکھ تو تیرے بھائی منا نے کیا کر دیا ہے۔ بس جو اس نے کیا ہوتا دیکھ کر جی متلا جاتا۔ اس کے پیمپر ڈائپر لگاتے میری بھوک اڑ جاتی۔ ماں کی شادی کو 5 برس ہوئے اور 6 بچوں کی پلٹن تیار کر ڈالی۔ مجھے اس پلٹن نے اتنا ہلکان کر دیا کہ قد چھوٹا اور پاؤں کمزور ہو گئے۔ کپڑے تبدیل کرنے کا ٹائم ملتا مجھے اور نہ نہانے دھونے کا۔ میری تو شکل ہی عجیب ہو گئی، صورت پر مسکینی کھنڈ گئی، جس باس میں خاصی ہونک اور بدصورت ہو گئی۔ جو دیکھتا کہتا کہ لڑکیاں بڑھتی ہیں تو رنگ روپ نکالتی ہیں، اس عمر میں تو مینڈکی بھی حسین ہو جاتی ہے۔ اور یہ فریحہ، ہائے اس پر کس چڑیل کا سایہ پڑ گیا ہے کہ جوں جوں بڑی ہوتی جاتی ہے بدصورت ہوتی جاتی ہے۔ اب میں 14 برس کی تھی، جس عمر میں لڑکیاں آئینے سے باتیں کرتی ہیں، اور میں ڈر کے مارے شیشے کے سامنے کھڑی نہ ہوتی۔ سب بدصورت کہتے تھے تو آنکھوں نے بھی کسی خواب کو اپنے اندر جگہ نہ دی۔ سہانے خواب دیکھنے کی عادت تو ان لڑکیوں کو ہوتی ہے جو سکھ کی چھاؤں میں پلتی ہیں۔ میں نے کسی شہزادے کے بارے میں نہ سوچا، مجھے تو جو دیکھتا میرے حلیے پر ہنستا مذاق اڑاتا۔ میرے کزن کہتے فریحہ تم ہمارے خاندان سے نہیں لگتی، سر بڑا اور قد چھوٹا۔ ان کی بھپتیاں سن کر میری شکل پر ہوائیاں اڑنے لگتی، رنگت پیلی پڑ جاتی۔ سب میری ہونک صورت دیکھتے، کوئی اچھی سیرت کو نہ دیکھتا۔ یہ بڑے زہریلے نشتر تھے جو میرے دل پر لگتے تو میری روح تڑپ اٹھتی۔ سوچتی کاش میں بدصورت نہ ہوتی۔ اب کوئی کزن یا مہمان گھر آتے، میں ان کے سامنے جانے سے کتراتی، ان سے چھپنے کی کوشش کرتی۔ بچپن میں تو میں خوبصورت ہوا کرتی تھی، اب خاندان بھر کے ماتھے پر نظر کا ٹیکا کیسے بن گئی۔ حالات نے ہی تو مجھے بدصورتی کا یہ طوق زبردستی پہنایا تھا۔ میری ایسی صورت پر کب کوئی اچھا رشتہ آئے گا؟ اچھے رشتے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ ادھر باپ کو میری شادی کی فکر پڑی تھی، مگر ماں کا کہنا تھا ابھی یہ چھوٹی ہے، ابھی اس کی شادی نہیں کرنی، لڑکیاں چھوٹی نبی ہوں
تو ماں باپ کو فکر مند کر دیتی ہیں کہ پالنے میں ہی وہ پرایا دھن ہوتی ہیں۔ ذرا سا قد نکال دے تو اس پرائے دھن کے چوری ہو جانے کا ڈر پڑ جاتا ہے۔ وقت تو تیزی سے گزرتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے میں 22 برس کی ہو گئی۔ اب بھی ماں کو چھوٹی لگتی تھی، جبکہ ان کی اپنی پلوٹھی کی بیٹی میرے برابر کی ہو گئی تھی۔ ادھر ابا تھے کہ ہماری شادیوں کی فکر میں مرے جاتے تھے۔ ماموں اور ممانی جب آتے امی سے کہتے رابعہ کب کرو گی فریحہ کی شادی؟ اب تو اس کی شادی کی عمر نکلی جا رہی ہے، میں اس کی شادی کروں گی تو گھر کے کام کون سنبھالے گا؟ ماشاءاللہ 7 بچے ہو گئے ہیں، اس کی شادی کروں تو اکیلے کیسے سنبھالوں گی تمہارے بھائی کے ان بکھیڑوں کو؟ ابھی نہیں کر سکتی میں اس کی شادی۔ بالآخر ماموں اور ممانی نے طے کر لیا کہ رابعہ کے چنگل سے اس بچی کو تو کسی طرح نکالنا ہے، ورنہ یہ کبھی اس کو نہ بیاہے گی۔ انہوں نے اکیلے میں ابا کو سمجھایا کہ اتنے اپنی عورت کے پیچھے نہ لگو، تمہاری بڑی لڑکی ون بیاہی رہ گئی تو چھوٹیوں کے رشتے کیسے ہوں گے؟ ساری دنیا تم ہی کو مورد الزام ٹھہرائے گی کہ ایسے خود غرض ماں باپ ہیں، بچی کو نوکرانی بنا دیا، اپنے آرام کے لیے اس کا گھر نہ بسایا۔ انہوں نے کہا بھائی صاحب، جب رشتے آتے تھے تو ہماری بیوی کو پسند نہ آتے، اب رشتے نہیں آتے تو کس سے بیاہ دوں؟ تم ہی کچھ اس مسئلے کا حل نکال دو۔ آج رشتہ لے آؤ، آج ہی بات پکی کر دوں گا۔ کیا سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں تو کیا مذاق کر رہا ہوں؟ ماموں نے کہا میرے بیٹے ولایت میں کیا خرابی ہے؟ خوبصورت ہے، FA پاس ہے، میری اپنی دکان ہے، وہی سنبھالے گا، نوکری ڈھونڈنے کا بھی اس کا معاملہ نہیں، آج ہی بسم اللہ کرو۔ والد نے سوچا کہ ماموں کی بہو بنے گی، فریحہ اپنے قریبی عزیزوں کے گھر جائے گی، بات تو اچھی ہے، لیکن لڑکا بھی اس رشتے پر راضی ہو، زبردستی کا معاملہ کیا تو اور غلط ہوگا۔ فریحہ شکل و صورت میں دبتی ہے۔ وہ بولے بیٹے سے پوچھ لو، اگر ولایت ہاں کہے تو مجھے رشتہ دینے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم نے ولایت سے بات کی ہے، اس کو صورت شکل سے کچھ لینا دینا نہیں، بس سیرت اچھی ہو، اور اس کا تقاضا ہے کہ لڑکی ایسی ہو جو نہ تو اس کی کسی بات پر اعتراض کرے اور نہ مداخلت۔ اگر یہ شرط منظور ہے تو ہماری خوشی کے لیے جس لڑکی سے بھی ہم اس کی شادی کریں گے وہ صحرا باندھ دے گا۔ اللہ جانے ماموں ممانی ٹھیک کہہ رہے تھے یا ممانی کو میری صورت میں ایک مسکین نوکرانی چاہیے تھی جو گھر کے سارے کام کرے اور کسی معاملے میں مداخلت کرے، نہ ہی احتجاج۔ بس لبوں پر چپ کا تالا لگا رہے۔ چونکہ باپ کے گھر میں میری ایسی بری حالت دیکھی تو مجھے بہو بنانے میں ان کو یہ سودا گھاٹے کا نہ لگا۔ میں تو اس بات کو سمجھ گئی، مگر ابا نہ سمجھے۔ وہ سیدھے سچے دل کے آدمی تھے، فوراً ہاں کر دی، اور شادی کی تاریخ بھی بالا بالا طے ہو گئی۔ انہیں ڈر تھا کہ بیوی کے علم میں لاتے ہیں تو کہیں رنگ میں بھنگ نہ ڈال دے۔ ادھر ولایت کب مجھ سے شادی کے لیے تیار تھا؟ مجھ سے کیا، وہ تو کسی سے بھی شادی پر تیار نہ تھا۔ وہ شادی کرنا ہی نہ چاہتا تھا، چاہے صورت کی حور ہی کیوں نہ ہوتی۔ اس نے ماں سے کہا تھا کہ میں نے عمر بھر شادی نہ کرنے کی قسم کھائی ہے، سمجھ لو کہ میری شادی ہو گئی ہے۔ یہ کیا خرافات بک رہے ہو تم؟ ہمارے اکلوتے لڑکے ہو، تم شادی نہ کرو گے تو ہم کس کی خوشی دیکھیں گے؟ گھر میں بہو آئے گی، ہمارے پوتے پوتی آئیں گے، میں تو دن گن رہی ہوں کہ کب بہو آئے، گھر سنبھالے، اور میں آرام سے چھپر کھٹ پر بیٹھ کر ہاتھ میں اس سے کھانا لوں، اور جب کھانا کھا لوں تو برتن بھی وہی میرے سامنے سے اٹھا لے جائے۔ وہاں اس زمانے میں تم کو ایسی تابیدار بہو کہاں سے ملے گی؟ آج کل کی لڑکیوں کو تم نہیں جانتی ہو، ساس سسر کو تو کیا، شوہر کو ہی تگنی کا ناچ نچا دیتی ہیں۔ توبہ توبہ کرو، سچ کہو تو میں نے اپنے دوستوں کی حالت دیکھی ہے، مجھے تو شادی اور لڑکی کے نام سے ہی نفرت ہو گئی ہے۔ ولایت بیٹا، تمہاری ماں نے بھی یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، تو مجھے ایسا بدھو نہ جانو۔ ایسی لڑکی چنی ہے جو ہم سب کی خدمت کرے گی اور اوف بھی نہ کرے گی۔ سمجھ لو کہ بے زبان گائے ہے،
زبان رکھتے ہوئے بھی گونگی ہے۔ ایسی بھلا کون ہے ماں؟ تمہاری پھوپھی کی بیٹی فریحہ، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے اسے؟ دیکھا ہے، وہ تو بیچاری بڑی بد شکل بالکل نہیں ہے، نین نقش سب اچھے ہیں، بس حلیہ اجاڑ رکھا ہے اس کی ماں نے اس کا۔ یہاں اچھے کپڑے پہنے گی، اچھا کھائے گی، سکون سے رہے گی تو دیکھ لینا کیسی حسین ہو جائے گی کہ رشک کرو گے۔ اچھا ماں، سب ٹھیک ہے، بہت بار کہا ہے شادی نہیں کرنی مجھے۔ اگر تم اپنے لیے نوکرانی لانا چاہتی ہو تو بے شک تمہاری خوشی کو پورے کیے لیتا ہوں، مگر مجھ سے کوئی اس کا لین دین نہ ہوگا۔ وہ تمہارے ساتھ رہے گی، تمہارے کمرے میں سویا کرے گی، مجھے بس کھانا پکا کر دے دیا کرے گی اور میرے کپڑے وغیرہ استری کر دے گی، تب تم کو بھی آرام مل جائے گا۔ ٹھیک ہے ماں؟ ہاں ٹھیک ہے لڑکے، بس اب زیادہ بک بک مت کرنا، ہم تیرا رشتہ فریحہ سے طے کر آئے ہیں۔ ولایت جانتا تھا ماں اب آسانی سے ٹلنے والی نہیں ہے اور نہ ایک قدم پیچھے ہٹنے والی ہے۔ ابا کب کے بیمار چلے آ رہے ہیں، 100 بیماریاں لاحق ہیں ان کو، بڑھاپا آ گیا ہے، قدرتی بات ہے کہ بہو کی آرزو کریں گے ہی، تو فریحہ واقعی ٹھیک رہے گی۔ جن حالات میں رہ رہی ہے یہاں اس کو وہاں سے اچھے حالات ہی ملیں گے۔ بس یہ سوچ کر اس نے اپنے جگری دوست برہان سے کہا کہ یار اماں ابا کو کب تک ٹالوں گا، وہ تو پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ اب بھی ان کی نہ مانی تو ابا نے صاف کہہ دیا ہے کہ ساری جائیداد ٹرسٹ میں دے دوں گا اور تم کو گھر سے نکال کر آگ کر دوں گا۔ برہان مگر کسی دلیل پر بھی ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے کہا تیری میری دوستی ایسی نہیں کہ وعدہ خلافی ہو، ہم نے اپنے اپنے بازوؤں پر ایک دوسرے کے نام اپنے لہو سے کندہ کرائے ہیں، عمر بھر ساتھ رہنے کا عہد کیا ہے اور ایک دوسرے کی خاطر شادی نہ کرنے کی بھی قسمیں اٹھائی ہیں، تو کیا اب تم وعدہ خلافی کرو گے مجھ سے اور قسم توڑ دو گے؟ یاد رکھنا اگر تم نے ایسا کیا تو میں جان دے دوں گا، خودکشی کر لوں گا، مگر یہ نہیں سہ سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہاری زندگی میں کوئی اور آئے۔ ولایت نے بہت سمجھایا مگر اس نے دوست کو شادی کی اجازت دینے کی بجائے قسم کھا کر خودکشی کی دھمکی سے ڈرا دیا۔ کہا کہ سمجھ لو کہ ہماری تمہاری شادی ہو چکی، اب میں سوتن برداشت نہیں کر سکتا۔ ادھر سے ماں باپ کا دباؤ، ادھر سے دوست کی قسمیں۔ ولایت ایک آزمائش میں پڑ گیا تھا۔ یہ دوست آج کا نہیں تھا، ان کی دوستی بہت پرانی تھی۔ جب ولایت 12 برس کا معصوم لڑکا تھا اور برہان 26 برس کا بھرپور جوان تھا، تب سے اس نے ولایت کو اپنی دوستی کے جال میں پھانسا تھا۔ برہان ایک یتیم لڑکا تھا، چاچا نے اس کی پرورش کی تھی۔ چاچی ظالم عورت تھی، بات بات پر شوہر سے پٹواتی، اور زندگی کے یہ دن بہت اذیت ناک تھے۔ جب رات کو چاچی گھر سے باہر کر دیتی تو محلے کا ایک غنڈہ قسم کا نوجوان اس کو رات بھر رہنے کے لیے پناہ دے دیتا تھا۔ بس تب سے ہی برہان کے ساتھ معاملہ خراب ہوا، اس کی شخصیت مسخ ہو گئی اور اس کو عورت ذات سے نفرت ہو گئی۔ چاچا کے مرنے کے بعد چاچی میکے چلی گئی اور برہان کو اس کے والد کی موروثی جائیداد مل گئی۔ جس مکان پر اس کے چاچا اور چاچی کی رہائش تھی وہ بھی حقیقت میں برہان کے والد کی ملکیت تھا، اس کے علاوہ بھی جائیداد تھی۔ چاچا کے مرنے سے برہان کے دکھ بھرے دن تمام ہو گئے۔ وہ بلا شرکت سارے گھر اور کاروبار کا مالک ہو گیا۔ بقیہ جو مکانات اور دکانیں کرائے پر تھی، جن کا کرایہ اس کا چاچا وصول کرتا، وہ کرایہ بھی تمام اس کو ملنے لگا۔ مصیبت کے دن تمام ہو گئے، مگر بچپن میں اس کے ساتھ ایسی ناقابل برداشت زیادتیاں ہوئی کہ وہ غلط راستے کا مسافر ہو گیا، اور اس غیر فطری عادت کا ہم سفر اس نے 12 سال کی عمر کے ولایت کو بنا لیا۔ اس پر خوب روپے خرچ کرتا، اس کو شاپنگ کرواتا، اچھے ہوٹلوں میں کھانا کھلاتا اور مہنگے تحفے لے کر دیتا، روپے پیسے سے اس کی جیبیں بھر دیتا۔ اس طرح اس نے نادانی کے دور سے گزرتے ہوئے اس لڑکے کو اپنا اسیر بنا لیا۔ برہان تنہا رہتا تھا، وہ جب چاہتا ولایت کو بلا کر اپنی تنہائی دور کر لیتا، محبت جتلاتا، عورت سے نفرت کے سبق پڑھانا
اور کبھی ساتھ نہ چھوڑنے کے وعدے قسمیں لیتا، گویا وہ دوستوں جیسی نہیں بلکہ لیلا مجنوں بن کر زندگی گزار رہے تھے۔ اس معاملے کا علم سوائے ان دونوں کے کسی کو نہ تھا۔ تبھی جب ولایت شادی سے انکار کرتا، اس کے ماں باپ اس کو سمجھاتے کہ شادی اور بیوی کے بغیر مرد کی زندگی ادھوری ہے، اور تم ہمارے اکلوتے لڑکے ہو، ہم تمہارے سر پر صحرا دیکھنے کی آرزو میں مرے جاتے ہیں اور تم ہو کہ انکار کر دیتے ہو۔ بڑی مشکل سے تو یہ دن آیا تھا۔ والدین پر ولایت کو ترس آ گیا اور اس نے شادی کے لیے حامی بھر لی۔ برہان کو بھی قسم دے کر یقین دلایا کہ وہ صرف ایک ماہ اپنی دلہن کے ساتھ گزارے گا تاکہ اس کے ماں باپ کو پریشانی نہ ہو۔ اس کے بعد اپنی بیوی سے کوئی تعلق نہ رکھے گا اور لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ لیکن برہان کو اس کی بات کا یقین نہ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ شادی کے بعد جب اس کا اپنی بیوی سے دل لگ گیا تو یہ مجھے چھوڑ دے گا اور پھر میرے پاس نہیں آئے گا۔ بس جس روز ولایت کی شادی ہوئی اسی روز برہان نے خواب آور گولیوں کی شیشی پیٹ میں انڈیل کر خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ اس رات خوب زیادہ شراب بھی پی لی۔ چونکہ تنہا رہتا تھا، ایک نوکر بھی اس کے پاس ہوتا تھا جو اس کو کھانا وغیرہ بنا کر دیتا تھا۔ نوکر کا کمرہ چھت پر تھا۔ جب برہان نے خودکشی کی تو اتفاق سے نوکر کو شک ہو گیا کہ وہ شراب زیادہ پی رہا تھا۔ ملازم کیا کرتا، خاموش رہا، مگر جوں ہی اسے صحن میں برہان کے گرنے کی آواز سنائی دی، وہ چھت سے صحن میں دوڑ کر آیا۔ اس نے فوراً ایک ہمسائے کو جگایا اور اس کی گاڑی پر برہان کو ہسپتال لے جایا گیا۔ بروقت ہسپتال پہنچ جانے سے اس کی جان تو بچ گئی، مگر وہ 4 دن تک موت کی زیس کی کشمکش میں رہا۔ ادھر شادی کے بعد ولایت خفگی کے ڈر سے برہان کی طرف نہ گیا کہ اس کا غم و غصہ کچھ ٹھنڈا ہو جائے گا تو رابطہ کرے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ برہان اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ 15 روز بعد جب اس نے رابطہ کیا تو برہان ابھی تک اسپتال میں تھا۔ ملازم کو معلوم تھا کہ ولایت کی نئی شادی ہوئی ہے، لہٰذا اس نے اس کو برہان کے صحیح احوال سے آگاہ نہ کیا، بس اتنا بتایا کہ وہ گھر سے باہر ہے، کچھ دنوں کے لیے کہیں چلا گیا ہے، جلد لوٹ آئے گا تو وہ اطلاع کر دے گا۔ ولایت شادی کے بعد تو میرے ساتھ کچھ دن ٹھیک رہا، لیکن جوں ہی اس کو علم ہوا کہ اس کی خاطر برہان نے خودکشی کی تھی، وہ دیوانہ سا ہو گیا اور دیوانہ وار اس کے گھر پہنچا۔ اب وہ ٹھیک ہو کر اسپتال سے آ گیا تھا۔ ولایت نے اس کے قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگی۔ ایک بار پھر وعدے قسمیں ہوئے کہ فریہ نام کی بیوی رہے گی، صرف ساس سسر کی خدمت گزار بن کر جیون بتائے گی، اور ولایت پھر سے برہان کے ساتھ ویسا ہی ہو کر رہے گا جیسا وہ پہلے سے تھا۔ ولایت نے یہ بات مجھے بتا دی اور کہا کہ یا تو تم میرے ساتھ اسی طرح نبھا کرو جیسے میں چاہتا ہوں، اس گھر میں رہتی رہو، ورنہ شوہر اور باپ کے گھر میں سے کسی ایک گھر کو چن لو۔ میری وہی شرط ہے کہ تم میرے کسی معاملے میں مداخلت نہ کرو گی، ہر بات پر خاموش رہو گی اور میرے اس راز کی عمر بھر امین رہو گی، اس کو کبھی تشت از بام نہ کرو گی۔ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے آپ کی شرط پر یہاں رہنا منظور ہے، مگر میں لوٹ کر سوتیلی ماں کے پاس نہیں جاؤں گی، ورنہ وہ ساری زندگی مجھ کو گندا کر دے گی کہ دیکھو میں نہ کہتی تھی کہ اس کی شادی نہ کرو، یہ گھر نہ بسائے گی، آ گئی نا واپس طلاق لے کر۔ ولایت میری طرف سے مطمئن ہو گیا، کیونکہ میں نے اس کو یقین دلایا تھا کہ میں اس کے والدین کو بھی ان کے اس معاملات کی ہوا نہ لگنے دوں گی۔ اب وہ دن بھر برہان کے گھر ہوتا اور رات کو گھر آ جاتا، لیکن مجھ سے میاں بیوی جیسے رشتے کا کوئی واسطہ نہ رکھا۔ اس ایک دکھ کے سوا مجھے یہاں اور کوئی تکلیف نہ تھی۔ ساس سسر بھی اچھے تھے اور ولایت بھی مجھے کوئی اذیت نہ دیتا تھا۔ شادی کے پہلے ماہ میں نے خوشی دیکھی تھی، اس کے بعد کبھی جیون ساتھی کا کرب نصیب نہ ہوا۔ کہنے کو ہم میاں بیوی تھے، ایک گھر میں ایک چھت تلے رہتے تھے، مگر اجنبیوں کی طرح۔ ایسی باتیں نہیں چھپتی۔ ماموں کو اندازہ ہو گیا
اور میرا غم ان کو دیمک کی طرح چاٹنے لگا۔ انہوں نے کھوج لگا لیا کہ بیٹا دن رات کدھر ہوتا ہے۔ جس بیٹے کو وہ اپنا کاروبار، اپنی دکان سونپنا چاہتے تھے، اس کو تو پیسے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اس کی سبھی ضرورتیں برہان پوری کرتا تھا۔ جب اصل حقائق سے ماموں آگاہ ہو گئے، ان کو بہت صدمہ ہوا۔ ان کی ایک 11 سالہ بیٹی بھی تھی۔ ابھی تو اس کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر لاحق تھی کہ بیٹے کی بیرا راوی کا راز ان پر کھل گیا۔ ایک روز برہان کے ایک پڑوسی کی زبانی بیٹے کے بارے میں تمام حالات کا علم ہو گیا کہ ولایت اور برہان کی دوستی کس نوعیت کی تھی۔ وہ صدمے سے نڈھال گھر آئے، 2 دن خاموشی سے بستر پر گرے رہے اور تیسرے روز ان کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ ماموں کی شفقت کے سہارے تو میں جی رہی تھی۔ ان کے مرنے کی دیر تھی کہ میرے سارے سہارے ختم ہو گئے۔ ساس کے رویے میں بھی شفقت کی بجائے سختی آ گئی۔ وہ مجھے بدصورت اور منحوس ہونے کے طعنے دینے لگی۔ اگر گھر میں کوئی اور باقی رہ گیا تھا تو وہ میری نند درخشا تھی، جو میرا خیال رکھتی اور میرا غم محسوس کرتی۔ والد کی وفات کے بعد تو ولایت میں ایسی تبدیلی آئی کہ وہ گھر کے ہر فرد سے کٹ کر رہ گیا۔ ساری رات غائب رہتا، دن کو آتا تو پڑھ کر سوتا رہتا، جیسے اس کو کسی سے کوئی علاقہ نہ ہو۔ تب ساس کو احساس ہوا کہ اس کا بیٹا بہت بدل گیا ہے۔ اس کو ماں کی بھی پرواہ نہ رہی تھی، وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ میں اور درخشا ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی تھی۔ ساس نے ولایت سے کہا کہ تم میرے ایک ہی بیٹے ہو، ماں، بیوی اور بہن کا سہارا ہو، رائے راست پر آ جاؤ، دکان کو تالا لگ گیا ہے، دکان کھولو اور کاروبار سنبھالو۔ ولایت نے ماں سے دکان کی چابیاں لی اور اس کو بیچ دیا، رقم جیب میں رکھ لی۔ اس طرح اپنے والد کا جو بھی سرمایہ تھا سب غصب کر لیا۔ بہن کو کچھ دیا اور نہ ماں کو۔ میری ساس کو اس قدر دکھ پہنچا کہ وہ کڑنے لگی۔ بیمار تو پہلے ہی تھی، بیماری نے شدت سے حملہ کر دیا۔ ایک روز وہ بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اب گھر میں اور درخشا رہ گئے۔ درخشا 2nd ایئر کی طلبہ تھی، میں اس کے اور وہ میرے سہارے جی رہے تھے۔ ولایت ہم کو خرچہ بھی نہ دیتے تھے۔ پڑوس میں ایک ٹیلر ماسٹر رہتے تھے، ان کو ہمارے حالات کا علم تھا۔ وہ ہمیں کپڑے لا کر دیتے اور ہم نند باوج مشین پر سلائی کر کر ان کو دیتی۔ اپنی محنت سے گھر کا خرچہ چلاتی۔ اسی محنت کی کمائی سے میں درخشا کے کالج کی فیس اور تعلیم کا خرچہ بھرتی تھی۔ ایک دن ولایت نے مجھ سے کہا کہ مجھ کو کچھ رقم چاہیے۔ میں نے بتایا کہ رقم تو میں نے درخشا کی فیس میں دے دی ہے۔ کہا کہ تم نے کیوں اس کی فیس بھری ہے؟ کس لیے اس کو پڑھا رہی ہو؟ کیوں نہ یہ پڑھے؟ میں نہ پڑھ سکی تو اس حال میں ہوں، یہ تو کم از کم پڑھ لے تاکہ کسی کی محتاج نہ رہے۔ اس بات کے کچھ دن بعد ایک روز درخشا کالج گئی، لوٹ کر نہ آئی۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ پڑوس میں جا کر اس کی ہم جماعت بچی سے پتہ کیا۔ وہ بولی میں تو چھٹی کے وقت گھر آ گئی تھی، آپ کالج جا کر پتہ کر لیں۔ میں کالج گئی، ان کی ایک لیکچرار وہاں مل گئی۔ اس نے کہا چھٹی ہوئے بھی 2 گھنٹے گزر گئے ہیں۔ اس نے رجسٹر چیک کیا، درخشا کی حاضری لگی ہوئی تھی۔ میں اور پریشان ہو گئی، گھر پلٹی مگر وہ نہیں آئی تھی۔ شام ہو گئی، اب تو میرا دم نکلا جا رہا تھا۔ پاس پڑوس سے پتہ کیا، کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ رات کو ولایت گھر آیا، میں نے بتایا کہ درخشا کالج گئی تھی، ابھی تک نہیں لوٹی۔ کہا اسی لیے کہتا تھا کہ اس کی پڑھائی ختم کرو، تم نے بات نہ مانی، اب دیکھ لیا انجام، کچھ پتہ تو کرو۔ کہاں سے پتہ کروں؟ تھانے جا کر گمشدگی کی رپورٹ لکھوا دو، آج رات انتظار کر لو، شاید آ جائے، صبح جا کر رپورٹ درج کروا دوں گا۔ وہ تو نشے میں تھا، سو گیا اور میں نے ساری رات انگاروں پر گزاری۔ والد کو فون کیا، ماں نے بتایا کہ وہ کام سے لاہور گئے ہیں۔ اور کس سے مانگتی مدد یا فریاد کرتی جب سگے بھائی کو بہن کی پرواہ نہ تھی۔ اس رات میں بے ہوش ولایت کو جھنجھوڑتی تھی اور وہ کروٹ لے کر سو جاتا تھا۔ کہتا تھا تم عورتوں کا کیا اعتبار، تم سب ایک جیسی ہوتی ہو، بھاگ گئی ہوگی وہ بھی کسی یار کے ساتھ۔ میری نند ایسی نہ تھی، وہ تو بہت اچھی لڑکی تھی، جی چاہتا تھا خودکشی کر لوں۔
یہ کیسا بھائی تھا جس کی جواں سالہ بہن غائب تھی اور اس کو ذرا ملال نہ تھا، نہ یہ احساس تھا کہ کتنی بڑی بدقسمتی واقع ہو چکی ہے، اور میں اکیلی رو رو کر نڈھال تھی۔ اس وقت میری دلجوئی کرنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ کئی دن گزر گئے، درخشاں کو ملنا تھا، نہ ملی۔ ولایت چند دن بھاگ دوڑ کرنے کے بعد آرام سے بیٹھ گیا۔ اب وہ زیادہ نشہ کرنے لگا اور میں درخشاں کے غم میں دیوانی ہو رہی تھی۔ اس کی جدائی میرے دل کا ناسور بنتی جا رہی تھی۔ ادھر روز ولایت مجھے کہتا، میں تو گھر سے چلا جاتا ہوں اور تم اکیلی ہوتی ہو، کسی روز تم بھی غائب نہ ہو جاؤ، تمہارا اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے، ایسا کرو کہ تم میکے چلی جاؤ۔ میں نے کہا، مر جاؤں گی، سوتیلی ماں کے گھر نہ جاؤں گی، بے شک تم مجھے مار ڈالو۔ تب کہا، اچھا میں اس مکان کو فروخت کر دیتا ہوں، تم میرے ساتھ وہاں چل کر رہو جہاں میں رہتا ہوں، تم اوپر کے پورشن میں رہو گی اور میں نیچے اپنے دوست کے ساتھ رہوں گا، تم نیچے مت آنا، تم کو ہمارا کھانا بنانا ہوگا، تم نہ تو میرے دوست کے سامنے آنا اور نہ اس سے کلام کرنا، وہاں اور بھی دوست آتے ہیں، تاش وغیرہ کھیلتے ہیں، اس لیے تمہارا نیچے قدم رکھنا بھی منع ہے، بلکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کوئی عورت اوپر رہتی ہے، اور یہ بھی کسی کو مت بتانا کہ تم میری بیوی ہو۔ میں نے یہ بھی منظور کر لیا، بالکل خاموشی سے اوپر رہتی تھی۔ یہ برہان کا گھر تھا، نوکر اوپر آ کر کھانا لے جاتا اور برتن پہنچا جاتا، سارا دن میرا کام بس کھانا بنانا، چائے بنانا یہ تھا۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ خود ولایت میرے پاس اوپر نہیں آتا تھا اور نہ برہان کے سامنے مجھ سے کلام کرتا، وہ نیچے کی منزل میں ہی رہتا سہتا تھا، وہیں کھانا کھاتا اور سوتا بھی وہیں تھا۔ اب میں اس کے اس طرح کے عمل کا مطلب خوب اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ وہ ایسا برہان کو خوش کرنے کے لیے کرتا تھا، کہتا تھا کہ اس بیچاری کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس لیے ترس کھا کر رکھا ہوا ہے، یہ کہاں جائے گی، ہمارا کھانا بنا دیتی ہے، اس کے عوض 2 وقت کی روٹی کھا لیتی ہے، اس کے سوا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آخر کسی دن خود ہی چلی جائے گی۔ سچ ہے کہ انسان کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، میری برداشت بھی ختم ہو گئی، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں اپنے والد کے گھر چلی گئی۔ والد تو بوڑھے تھے لیکن ماں ابھی تک جوان تھی۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا، بیٹی مجھ سے ایسی ناراض ہو گئی کہ اپنے بہن بھائیوں تک کو بھلا دیا۔ میرے سوتیلے بہن بھائی بھی مجھ سے پیار سے ملے۔ اگلے دن بھائی نے مجھے اخبار لا کر دکھایا، کہا کہ آپ کی نند درخشاں گم ہو گئی تھی نا، یہ دیکھیں اخبار، تصویر بھی ہے اور خبر بھی، خود پڑھ لیجئے۔ میں نے اخبار میں خبر پڑھی، لکھا تھا پولیس نے ایک جگہ چھاپا مارا، وہاں کچھ لڑکیاں اور چند اوباش مرد پکڑے گئے اور تھانے لائے گئے، لڑکیوں کی بھی تصویریں اور نام لکھے تھے۔ درخشاں کا نام پڑھ کر میں ششدر رہ گئی، والد کو مجبور کیا کہ آپ تھانے جائیں اور معاملے کا پتہ کیجئے۔ وہ جانے سے گھبرا رہے تھے، پھر ایک پڑوسی کو ساتھ لے کر گئے، تب معلوم ہوا کہ درخشاں کو برہان نے کالج سے اٹھایا تھا کہ تمہارے بھائی نے تمہیں لینے مجھے بھیجا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ برہان کو کئی بار دیکھ چکی تھی، جو ہمارے گھر پر گاڑی میں ولایت کو لینے آتا تھا، وہ معصوم بچی اس کے ساتھ چلی گئی اور اس مردود نے اس کو نہ جانے کیسے لوگوں کے حوالے کر دیا۔ جب یہ بات ولایت کے علم میں لائی گئی تو اس کو یقین نہ آیا کہ برہان اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتا ہے، جس نے اس کی خاطر والدین کو کھویا، گھر بار کھویا، مکان بیچ دیا اور بیوی کو بیوی نہ سمجھا۔ اس نے ایسی مذموم حرکت کی، دراصل وہ چاہتا تھا کہ ولایت مجھے طلاق دے دے اور بہن بھی اس کی زندگی میں موجود نہ رہے۔ جس کی خاطر وہ گھر آتا تھا وہ شخص خدا جانے کس قسم کا آدمی تھا، ذہنی مریض تھا یا ایب نارمل تھا، جو غیر فطری زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے کم عمری میں ولایت کے دماغ کو ایسا بھی گرفت کیا کہ پھر اس کے چنگل سے آزاد نہ ہو سکا اور سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ والدین نے شادی کی، پھر بھی رائے راست پر نہ آ سکا، لیکن جب بہن کے اغواکار کا نام اور اخبار میں خبر پڑی تو اس پر اس قدر شدید رد عمل ہوا کہ اس کی روح اسی وقت قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔
ہمارے معاشرے میں اخلاقی اقدار اس قدر گر چکی ہے کہ اب تو یوں لگتا ہے کہ ایک نہیں انگنت برہان جیسے لوگ یہاں نہ جانے کتنے معصوم ذہنوں کو سیدھے راستے سے پھٹکا کر تباہی کے راستے پر گامزن رکھتے ہوں گے اور نہ جانے کتنے گھر برباد کر رہے ہوں گے۔